جڑا جڑا کام تانوں رب تو قبول کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ مطلب کہ وہ سارے کام چھڈ دیو جڑے رب کولوں دور کرن، وہ کام اختیار کرو جڑے رب کائنات کے نال ملان، جن کماں تو رب راضی ہو جائے۔ چونکہ زندگی بہت مختصر ہے، ایک سا آیا دوسرا پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، چند ساواں دی زندگی۔ اگر اس زندگی نو اسی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی تابعداری دے اندر گزاراں گے، فرما برداری دے اندر گزاراں گے، عمل صالحہ کر کے گزاراں گے، تے رزق اسی پھر بھی اونا ہی کھانا ہے، زندگی ساری اونی رہنی ہے۔ اگر اسی نافرمانیاں کر کے گزاراں گے، گناہ کر کے گزاراں گے، بدکرداریاں کر کے گزاراں گے، اللہ دے رسول دے نافرمانہ دے لسٹ چ اپنا نام لکھ کے اگر اسی زندگی گزاراں گے، حرام بے شمار کٹھا کر لیں گے، لیکن کھانا اسی اونا ہی ہے جنہ ساری قسمت دے اندر رب نے لکھے ہے۔ کوئی ایک روٹی کھاندا ہے، کوئی دو کھاندا ہے، کوئی تین کھاندا ہے، کوئی بڑی چھال مارے تے چار کھا لے گا۔ پیسے کوئی نہیں کھاندا، ہیرے جواہرات کوئی نہیں کھاندا، گڈیاں بینک بیلنس بنگلے کوئی نہیں کھاندا، زمیناں کوئی نہیں کھاندا، لیکن انسان کو مینوں اتنی ہوس ہے کہ اگرچہ میں زمین تے نہیں کھاندا، سونا چاندی تے میں نہیں کھا سکتا، پیسے مال دولت بینک بیلنس کوٹھیاں بنگلے تے میں نہیں کھا سکتا، لیکن میرا نفس امارہ، میرا دل اس چیز پہ رہتا ہے کہ تم کھا یا نہ کھا، بلا تمیز حرام حلال کٹھا ضرور کرنا ہے، کہ تیرے کو بنگلے اور گڈیاں اور بینک بیلنس ہوئے، بڑی زمین ہوئے، بڑی جائیداد ہوئے، تو جانا ہمیں لوگ کہتے شیخ صاحب جا رہے ہیں، تمیز کوئی نہ کر، کٹھا کر کے تیرا نہ ہو جائے کہ تیرے کو پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن جنہیں ساتھ نکل جانے نا، جان نکل جانی ہے، پھر اس حرام دا تے حلال دا حساب دینا ہے۔ جنہ مال میں اکٹھا کیتا ہے میں سارے دا حساب دینا ہے۔ قیامت قریب ہے، شدے بالکل قریب، قرب قیامت وقت گزر رہا ہے، قیامت دیا نشانیاں آئے دن ظاہر ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قتل و غارت عام ہوئے گی، ہم کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، کوئی ایب نہیں سمجھا جاتا کہ کسی کو قتل کیتا جائے، کسی کو جانوں مار دیتا جائے، کسی کا مال کھا دیتا جائے، کوئی گناہ نہیں۔ میرے بڑے تعلقات نہ، میرے بڑے رابطے نہ، کوئی بھی کیس ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، لیکن جنہوں قیامت برپا ہونی ہے انہوں جان نہیں چھٹنی، انہوں جان انہی چھٹنی ہے جنہیں اللہ کو راضی کر لیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا۔ مرد مومن، مسلمان، عاشق رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تے طریقے تے وقتاً فوقتاً عمل کرنے والا بندہ قتل کر دیتا جاتا ہے، پوچھنا نہیں کوئی نہیں۔ مسلمان کی حرمت اور عزت دینی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمان کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ اللہ، تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مرد مومن کی حرمت نالو تیری عزت زیادہ نہیں، مسلمان کی عزت نالو تیری عزت زیادہ نہیں۔ مومن کی عزت، مومن کی حرمت، مومن کی شان، مومن کا مال، مومن کی جان، مومن کا تقوی، مومن کی پرہیزگاری، کہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے کہ بندہ بھوکی سکھی کھا لے، بندہ بینک بیلنس نہ اکٹھا کرے، لیکن نماز پنج لانا رب دے حضور بندہ سر جھکا لے، سجدہ کر لے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم فرماندے نے کہ کائنات کے اندر سب تو بڑا بہادر وہ بندہ ہے جڑا 5 ٹائم رب دے حضور سجدہ کرتا ہے، سب تو بڑا بہادر وہ بندہ ہے۔ لیکن مینوں یہ بہادری نہیں چاہیے، مینوں بہادری چاہیے کہ میرا مال ہوئے، گڈیاں اور بینک ہوئے، بیلنس ہوئے، کوٹھیاں اور رقبہ وسیع ہوئے، لوگ مینوں سلوٹ کرتے ہون، مینوں چودھری صاحب کہنے ہون، سیٹھ صاحب کہنے ہون، لوگ میرے کو منگن آندے ہون، میں لین آندے ہون، میرا مال چاہے حرام دا ہوئے یا حلال دا، مینوں اس چیز نال غرض نہیں، میرے کو مال کثیر تعداد نال ہونا چاہیے، لیکن یہ مال ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھنے کیا فرماتے ہیں کہ جنہیں شادی کر لی ہو کشتی کے اندر سوار ہو گیا اور جنہیں اولاد ہو گئی وہ تباہ ہو گیا۔ میں پڑھیا یقین کرنا 2 ہفتے تک سوچتا رہا کہ اللہ کے ولی ایسا فرمان کہ اولاد پہ نعمت ہے، رب دی دین ہے، کہ رب دے خزانیاں جو ایک خزانہ ہے، لیکن اللہ دے برگزیدہ بندے، اللہ دے ولی، پاک دامن، پاک ہستیاں آپ فرما رہے ہیں کہ جنہی اولاد ہو گئی تباہ ہو گیا۔ میں بڑا سوچیا، بڑی سچ کی تھی، آخر ملیا کہ جنہی اولاد ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ ایک رعایا دا بادشاہ ہے، ہر مرد اپنی رعایا دا بادشاہ ہے، اور رعایا دے اندر وہی بیوی ہے، وہ دے بچے نے، بیٹیاں نے، بیٹے نے، اگر انہیں اپنے بیٹیاں کی تربیت کر لیں، اپنی بیٹیاں کی تربیت کر لیں، اگر وہی اولاد نیک ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، رب کو ڈرتی ہے، حرام اور حلال کی تمیز ہے، پھر تو بندہ کامیاب ہے۔ اگر اولاد بے نمازی ہے، اولاد حرام حلال کی تمیز نہیں رکھتی، اولاد کو اگر دین نہیں سکھایا، اولاد کو سنت مصطفیٰ نہیں دسی، اولاد کو قرآن کا حکم نہیں دسیا، اولاد کو مسجد لے کے نہیں آیا، اولاد کو قرآن نہیں سکھایا، اس بندے نو محشر والے دن جواب دینا پڑے گا۔ اولاد دعویٰ کرے گی، بیوی دعویٰ کرے گی کہ الہی یہ سارا وارث سی، یہ حق بندہ سی، سانو نماز اللہ کہنا، انہیں نماز کا نہیں کیا۔ آج جو بیٹیاں جنہاں کو سینے نہ لانے ہیں، وہ بیٹیاں قیامت والے دن دعویٰ کرن گیاں، الہی انہیں باپ سی ساڈا، حاکم سی سا لے دے، لیکن سانو نماز اللہ نہیں کیا، روزی اللہ نہیں کیا، پرہیزگاری اللہ نہیں کیا، عبادت اللہ نہیں کیا، برے کام اللہ نہیں روکیا۔ الہی مجرم اصلی نہیں، اصل مجرم ہے کہ جڑا ساڈا حاکم سی، ساڈا باپ سی، یہ حق بندہ سی کہ اے سانو تعلیم دے، تربیت کرے، وہ بیٹے
جڑے بینک بیلنس دے مالک بن جاندے نے، کوٹھیاں دے مالک بن جاندے نے، جائیداداں دے مالک بن جاندے نے، او بیٹے کل بروز قیامت اللہ دے حضور کھڑے ہو جائیں گے کہ الہی میرے باپ نے میرے دین نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، روزہ نہیں سکھایا، حج نہیں سکھایا، زکات نہیں سکھائی، غلاموں تو نہیں دلا جلایا، اعمال صالحہ کی تعلیم نہیں دیتی۔ الہی میرے باپ نے سانو دنیا دی ہر عیش و عشرت دیتی لیکن دین تو دور رکھیا۔ الہی مجرم اسی نہیں، مجرم ساڑا باپ ہے جڑا حاکم سی ساڑے تے، ایدہ حق بندہ سی کہ سانو دین سکھانا، اسی تیرے کو ڈردے تیری اطاعت کرتے۔ جدوں میں بزرگوں کا واقعہ پڑھیا کہ دل شادی کر لئی، سوار ہو گیا، اولاد ہو گئی، تباہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جب آنکھاں دے سامنے آئے تو پھر انہاں بزرگاں دی شان، انہاں دی شوکت، انہاں دی عزت، انہاں دی عظمت سمجھ آ گئی کہ آپ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے کہ مینوں تے اپنی اولاد کا حساب دینا ہے۔ میں صرف اپنا ہی نہیں دینا، اپنی اولاد کا بھی حساب دینا ہے۔ میں جو کمایا صرف پورا حساب نہیں دینا، اور میری اولاد نے جو کیتا ہے میں اولا بھی حساب دینا۔ میں حاکم ہوں، میں اپنی رعایا تے اپنے اہل خانہ تے اپنے گھرالیاں تے حاکم ہوں۔ میں نے جواب دینے پہنا ہے رب تعالیٰ نو اور بارگاہ دے اندر کہ میں اپنی اولاد نو کی دیتا ہے، دین سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ ساری زندگی خود بھی یاشیاں تے گزاری، اولاد نو بھی گزار دیتی۔ یقین ڈالو قیامت والے دن رب دے حضور حساب دینا، اتھے نہیں چلنی، نہ میری چلنی نہ تہاڈی چلنی، کسے دی نہیں چلنی۔ مینوں حساب دینے پینا، میں جو کر رہا ہوں میں میرا حساب دینا ہے، رب دے حضور کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ میں اگر اپنے ہمسائے کا دل دکھایا میں حساب دینا ہے، میں اگر اپنے برا کا حق کھاتا میں حساب دینا ہے، اگر میں اپنے دوست کا دل دکھایا میں حساب دینا ہے، اگر میں اپنے رشتہ دار کا دل دکھایا، تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے، میں حساب دینا ہے۔ میں چگلی کیتی ہے میں حساب دینا ہے، میں زنا کیتا ہے میں حساب دینا ہے، میں چوری کیتی ہے میں حساب دینا ہے، میں ڈاکہ مارے ہے میں حساب دینا ہے، اور اگر میں قتل کیتا ہے میں حساب دینا ہے۔ مینوں حساب دینے پہنا ہے۔ اگر دنیا تے بادشاہی چلتی ہے تے آخرت بادشاہی نہیں چلنی۔ دنیا کا حکم چلتا ہے، رب دے سامنے حکم نہیں چلنا۔ اتھے حساب دینے پہنا، اتھے دسنے پہنا کہ میں کدی وجہ تو کنوں اذیت دیتی، کدی وجہ تو کنوں تکلیف دیتی، کس بندے دی وجہ تو کدا حق کھاتا اور کدے کہن دے میں قتل کیتا۔ اے حساب دینے پہنا، کل قیامت والے دن حساب دینے پہنا۔ تسی بھی دینا میں بھی دینا۔ کامیاب او بندہ ہو جانا ہے جنہیں رکھی سکھی کھا کے سر جھکا کے رب دی عبادت کر کے جڑا زندگی گزار گیا، او کامیاب ہے۔ ایک زندگی عارضی زندگی ہے، میں ایتھے مرنا کوئی پتہ نہیں، لیکن جڑی میری 40-42 سال گزری ہے کس حال دے اندر گزری ہے میں نو پتہ ہے، میرے رب نو پتہ ہے۔ میں اودا حساب دینا ہے، میں اپنے اجی بچیاں دی پرورش کس طرح کر رہا میں نو اودا حساب دینا ہے۔ رب فرماندا ہے میرے کو ڈرو، لیکن اسی نہیں ڈردے، اسی رب نو مننے رب دی نہیں منتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو من لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نہیں منتے۔ اسی قرآن نو من لیا، قرآن دی نہیں منتے۔ سانو پتہ ہے محشر قائم ہوئے گا، حساب دینا ہے، محشر نو من لیا، انہاں پتہ حساب بھی دینا، لیکن عمل نہیں کر دے، منن والے کام نہیں کر دے، رب نو راضی کرنے والے کام نہیں کر دے۔ اس دنیا نے سانو اینا انا کر دیتا ہے کہ سانو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میرے تو میری ماں ناراض ہو گئی ہے،
میرے تو میرا پیو ناراض ہو گیا ہے, میرے تو میری بہن ناراض ہو گئی ہے, میرا رشتہ دار ناراض ہو گیا ہے, میرا ہمسایہ ناراض ہو گیا ہے. اس دنیا نے انیا کر دیتے ہے, اکھاں دی پٹی بد گئی ہے, اکھاں کے پیشیاں دی نہیں خبر کہ کون پریشان ہے, کون کس حال دے اندر ہے, اسی نہیں خبر لگے. مینوں اور تانوں یہ سارا حساب دینا ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پوچھا گیا کہ مرد دی کی علامت ہے؟ آپ پہاڑ تے کھڑے سی, آپ نے فرمایا مرد دی علامت ہے کہ اگر پہاڑ نو کبے نہ تو ٹر پا تے پہاڑ ٹر پے. جس پہاڑ تے کھڑے سی ٹر پیا, آپ نے فرمایا ٹھہر جا, سمجھان واسطے کہہ رہا, میں تینوں نو کہہ رہا ٹھہر جا. مطلب کہ ساڈی تے اولاد ہی نہیں منتی, ساڈی تے ساڈے اپنے ہی نہیں منتے. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالی نے آپ کو فرما رہے ہیں کہ مرد ہوئے کہ جدی گل بے جان بھی منن, درخت بھی منن, حیوانات بھی منن, جمادات بھی منن, انسان تے بات دی گل ہے نا, ہر چیز والی گل مننے. میرا مطلب ہے میری گل کوئی نہیں منتا, میں مرد نہیں ہوں, نہ دا ہی مردانہ جسمانی شکل و صورت مردانی ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان کا مطلب ہے کہ مرد ہوئے کہ جڑا قرآن اور سنت دے کے اپنا سر جھکا لگے, اللہ دے کے اپنا سر جھکا لگے, اللہ دے رسول دے احکامات دے کے اپنا سر جھکا لگے. خدا را زندگی مختصر ہے, مک جانی ہے, میں کس لئے مر جانا ہے میرے کوئی پتہ نہیں. دعا کرو کہ رب تعالیٰ میرا ایمان سلامت فرمائے, میرے رب ایمان نے استقامت عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.